دیوانوں، جب ہم جو ہے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، جن کو تکلیف ہوتی ہے ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو حضور سے محبت نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ جس دن ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و الفت بس جائے گی، اسی دن سے وہ بھی لائٹنگ کرنے لگیں گے، اسی دن سے وہ بھی اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم جشن مناتے ہیں، اب چاہے وہ خوشی اور جشن جو ہے ملک کی آزادی کے موقع پر ہو، یا کسی بھی نعمت و دولت کے ملنے کے موقع پر ہو، یا شادی بیاہ کے موقع پر ہو، یا کسی بھی نعمت و دولت کے ملنے کے موقع پر ہو، ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، روشنی لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اور اس طریقے سے ساری گلی بستی کو سجا کر کے بقعہ نور بنا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی شان و شوکت بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کی عظمت و رفعت بہت ہی بلند و بالا ہے، اس نے اپنے حبیب کی آمد کے موقع پر آسمان کے ستاروں کو قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ صفیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے تاروں کو قمقمے بنا کر کے زمین کے اتنے قریب کر لیا گیا تھا کہ دیکھنے والے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ کہیں یہ تارے مجھ پر گر نہ پڑے، کہیں یہ تارے مجھ پر گر نہ پڑے۔ اور وہ تمام کے تمام ستارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی جانب جھکے ہوئے تھے اور خوب روشن تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، اور جو ہے نور دندونا تیرا دیدان صدقہ نور کا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے صاف طور پر ظاہر و باہر ہو گیا، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آج جو ہم لوگ لائٹنگ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اس طریقے سے بقعہ نور بنا دیتے ہیں، یہ ناجائز و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب وہ لوگ اپنے بچے کے شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے لائٹنگ کر سکتے ہیں، تو ہم بھلا کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر لائٹنگ کیوں نہ کریں؟ ہمیں کرنا چاہیے، اور آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے سال میں کوئی گھر بھی ایسا نہ رہے جس میں جو ہے حضور کی آمد کا چراغ نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ بہت خوب کہ حضور کی آمد پر ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ کوئی کتنا بھی کہے، کتنا روپیہ لگتا ہے سجانے میں، 400-500 بھی خرچ کر دیتے ہیں اگر ہم، تو بہت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں؟ میں ان کو بھی جواب دوں گا، اور آپ بھی سنیں اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر اتار لیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ جو اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، آپ اس کو اتنا زوردار تماچا مارے اس جواب کے ذریعے کہ وہ کبھی آپ سے سوال نہ کرے۔ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ ہم اور آپ تو دنیاوی چیزوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے تاروں کو قمقمے بنا کر حضور کے گھر کی جانب جھکا دیا تھا اور وہ خوب روشن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے یہ ثابت ہو گیا، حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے، اس موقع پر اس خوشی کا اظہار علل اعلان ہونا چاہیے، یعنی دنیا والوں کو بتا کر کے ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ پوشیدہ طور پر کریں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو علل اعلان کرنا چاہیے، یعنی دنیا کے سامنے لانا چاہیے، اور اسی میں سے ایک بارہویں شریف ہے جس کو ہم اور آپ یہاں تک کہ ساری کائنات کے اندر جو ہے جو غلام مصطفیٰ ہیں وہ مناتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں۔ ابھی کل آپ دیکھیے گا جس طریقے سے جلوس نکالتے ہیں، خیر اس میں کچھ بے ادبیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس طریقے سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بے ادبیوں سے بچائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جھنڈے لگانا حضور کی میلاد کے موقع پر کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ اے بچے، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں، ان کے پیٹ سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اس وقت میری نگاہوں سے تمام جو ہے حجابات کو ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے جو آسمان سے، کہاں سے؟ ہم اور آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ بولیے بولیے، کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آسمان سے آپ لے کر آتے ہیں، دکان سے لاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد کے موقع پر آسمان سے 3 جھنڈے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے دنیا میں اترتے ہیں۔ کون اترتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا جاتا ہے، ایک مغرب میں گاڑا جاتا ہے، اور ایک جھنڈا جو ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا فرما کر کے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں، جب تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ جب حضور کی میلاد آتی ہے، 12 ربیع الاول شریف آتی ہے، تو تم لوگ جو اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ان کو بتا دینا، ارے عقل کے اندھے، تجھے معلوم نہیں ہے کیا؟ تو جاہل ہے، تجھے یہ خبر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بتا دینا کہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے آسمان سے زمین پر اتارے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نصب کرنے کے بعد، جھنڈا نصب کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو پیدا فرما کر اس طرح سے خوش ہوں، اس طرح سے خوش ہوں کہ ان کی خوشی کا جو ہے میں نے اظہار علل اعلان فرمایا۔ اے لوگوں، تم بھی میرے محبوب کی خوشی کا اظہار علل اعلان فرمایا۔
اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ بتائیں گے نا؟ اچھا جھنڈا جن لوگوں نے اپنے گھروں پر لگایا بہت اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے اس سال نہیں لگایا، یہاں پر جتنے حضرات ہیں جو نہیں آئے ان سے کوئی مطلب نہیں، جو ہیں آپ لوگ عہد کریں کہ 10 20 50 کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا جھنڈا لے کر آئیں، آپ سے جتنا ہو سکے لے کر آئیں، اپنے گھر پر جو ہے جھنڈے کو لگائیں۔ اس سال نہیں لگائے ہیں تو اگلے سال یہ عہد کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم لگائیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محفل کہاں سے مناتے ہیں، جو یہ میلاد مناتے ہیں کہاں سے مناتے ہیں؟ اس کا بھی ثبوت قرآن پاک سے میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد سب سے پہلے مجلس انبیاء میں میلاد شریف کا ذکر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرآن پاک کا اگر کسی نے ایک نقطے کا بھی انکار کیا تو خطرہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ، اس لیے قرآن پاک سے اگر کوئی بات آپ کو بتائی جائے تو اس کو انکار مت کرنا۔ بہت سارے لوگ، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، چاہے ہمارے گھر کے ہوں چاہے کسی دوسرے کے گھر کے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گھر والے بہت اچھے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، خدا گواہ ہے، یہ منبر رسول ہے، میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی نماز پڑھیں، ہمارے دادا لگتے ہیں تو دادا کہہ کر کے، چاچا لگتے ہیں چاچا کر کے، بھائی لگتے ہیں بھائی کر کے، جو بھی لگتے ہیں ہمارے رشتے میں نے ان سے کہا کہ نماز ادا کریں، تو ان لوگوں کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ نماز کیا ہے، اسے پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تصور کریں کہ آپ نماز کے بارے میں انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے انکار کیا، لیکن آپ کسی بھی مفتی کے پاس جائیں، فتویٰ لے کر کے آئیں کہ میں نے اس طرح سے جملے کہے ہیں، قسم خدا کی آپ جو ہے ایمان سے نکل جائیں گے۔ اس طرح سے کہنا کہ نماز کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ایمان سے خارج ہوئے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، وہ بھی زنا ٹھہرے گا۔ زنا جب زنا ٹھہرے گا، پھر جو اس سے نطفہ ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد حرامی ہوگی، حرامی حلالی نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سوچا کیا ہے؟ شریعت کو مذاق سمجھ رکھا ہے، اسلام کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے منہ میں جو آئے کہہ دیں، جو زبان پر آئے بغیر سوچے سمجھے ہم بک دیں گے۔ ایسا نہیں مسلمان، آپ بظاہر گوشت کھانے والے مسلمان تو ہیں، لیکن مومن کامل نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے۔ اور یہ بولتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ قسم اللہ کی بتا رہا ہوں، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے برجستہ مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ جاؤ حافظ جی، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ دل برداشتہ ہو گیا، بہت تکلیف ہے کہ بتاؤ انہیں کون سمجھائے کہ نماز کے بارے میں یہ انکار کر رہے ہیں، جس عبادت کے بارے میں شریعت مطہرہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ فرض کرنا ہوا،
قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھو جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حج ہم مسلمانوں پر فرض کیا، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ فرض کرنا ہوا، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن پاک میں اعلان نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب کو ساتوں آسمان سے اوپر بلایا۔ ساتوں آسمان سے اوپر بلانے کے بعد میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے نیچے زمین پر تشریف لا رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے ہماری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت 3 وقت کی نماز ادا نہیں کرتی ہے، آپ کی امت بھلا 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ آپ واپس آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آئیں اور ان نمازوں کو کم کرائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ ساتوں آسمان سے اوپر لے گئے۔ پھر میرے رب نے جو ہے اپنے محبوب کو، اپنے جو ہے محبوب کے امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور میرے رب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ